پھر تو منافق اور مسلمان میں کیا فرق ہوا؟ ایک منافق بھی داڑھی ٹوپی امامہ پہنتا ہے، منافق عورت بھی حجاب نقاب عبایا پہن سکتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ایئر 2 کے لیے میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور میں بچوں کو میتھس پڑھانے کی میں پڑھاتا ہوں، میں نے ایک میتھس ٹیچر لینا ہے، تو میں کیا دیکھوں گا اس ٹیچر کے اندر؟ کیا خیال ہے؟ کوالیفیکیشنز کس چیز کی کہ وہ پی ایچ ڈی ہے میتھس میں، یہ کوالیفیکیشن دیکھیں گے؟ اگر میں دیکھوں گا نا کچھ، میں دیکھوں گا کہ کون اس بچے کے دل میں میتھس کی محبت پیدا کر سکتا ہے، میں وہ ٹیچر ہے میرے لیے دا بیسٹ ٹیچر۔ علم تو بہت ہے، علم تو یہ بھی ہے زنا حرام ہے، آپ دیکھیں جا کے کتنے لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مساج سینٹرز کے نام پہ۔ ایک انسان کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے جتنا کہ ایک پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر پہ ہوتا ہے، جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا۔ اور ہم لوگ اپنی اس بوجھ کے ساتھ، جس اسلام کے بوجھ کو اٹھاتے پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس درجے کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں، ابو مسعود خود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سمجھو، جانو، سنو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کون ہے یہ؟ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات ہوگی، انبن ہوگی، میرے پیروں کو سونگو تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ What do you mean؟ پیروں کو سونگو یعنی کوئی کیا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اور یہ بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے کہ تھوڑی سی میری ویسے بڑی اچھی ہے لیکن ذرا زبان کی تھوڑی سی تیز ہے۔ یہ شرافت ہے اس شوہر کی، اپنی بیوی کی عزت بچا رہا ہے، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن ان الفاظ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیوی کتنی بد اخلاق ہے۔ عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کی ڈیلیوری ہونے والی ہے تو کتنا بچہ کب تک نماز فرض رہتی ہے اور کب نفاس شروع ہوتا ہے، کسی نے سیکھا ہی نہیں، کیونکہ ان کو فکر ہی کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت سیکھے خدا را، کوئی پنجابی میں تلاوت کرتا ہے، کوئی گجراتی میں، کوئی میمنی میں، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، جو زبان ہے نا اس پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میرے امریکہ میں استاد ہوتے تھے، بہت پرانی بات ہے، وہ کہیں پڑھنے گئے، کہتے کسی گاؤں میں میرے استاد تھے، ریگستان سا تھا اور اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ کہتے میں نا صبح صبح تہجد کے وقت میں اٹھتا تھا تو میں نا کسی ٹیلے پہ چلا جاتا تھا، اوپر بیٹھتا تھا جا کے، کہ جتنے گھر ہوتے تھے ان سب گھروں سے قرآن کی تلاوت کی ایسے آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امتحان سے گزار رہے ہیں، all of us۔ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب امتحان ہے، ہر انسان کا امتحان ہے۔ ہماری ذات سے متعلق چیزیں، بیماری، جاب کا ملنا، جاب کا جانا، فیملی، بیوی، بچے، گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی امتحان ہے، جو گھر سے باہر ہو رہا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ دنیا کی نیچر ہی یہ ہے، دنیا از آل اباؤٹ ایگزام۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیر از نو سیکنڈ ٹروتھ ٹو دس لائف، صرف امتحان۔ ماشاء اللہ ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا مطلب ہے کیا؟ ایسا کیوں ہے کہ بحیثیت مسلمان بھی ہم ان امتحانات کے اندر فیل ہو رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی امتحان ہوتا ہے تو ہماری فیلنگز، ہمارے ایکسپریشنز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس سے جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ جب گھر سے باہر امتحان ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسپریشنز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس سے جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں؟ ایک سچویشن ہے ایک جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں لوگ، ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ ایکسپریشن ہے۔ کوئی پینکڈ ہے،
پریشان ہے، بالکل حواس باختہ ہے، اپنی اپنی اس کی آؤٹ پٹ ہے، جو بھی اس کی یعنی جو بھی سوچ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کہہ رہا ہے، تو یہ ایک امتحان کے اندر ایک فیلئر ہے بیسیکلی. تو اصل میں تو امتحان کا فیلئر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بھی ان امتحانات کے اندر فیل ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں تھوڑا ریفلیکٹ کروں تو اس کا میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں. اگر ہم اسلام کو سمجھے ہوتے کہ اسلام کیا ہے تو پھر ہم ان امتحانات کے اندر پاس ہوتے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب امتحان ہے. فرسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے. اس زندگی میں جو تم رہ رہے ہو اس میں تم سب کو آزماؤں گا، شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. وہ چیزیں بھی جو تمہیں پسند آئیں گی اور وہ چیزیں بھی جو تمہیں پسند نہیں آئیں گی. جن کو تم شر سمجھتے ہو اور جن کو تم خیر سمجھتے ہو میں تمہیں آزماؤں گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے. تو اسلام اس کا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ زندگی دارالامتحان ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسلام ایک باطنی چیز ہے. ہماری ساری ظاہری پریشانیوں کی وجہ ہماری باطن کی ویرانی ہے. ہماری ظاہر کی پریشانی کی وجہ باطن کی ویرانی ہے. میں تیسری دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری ظاہر کی پریشانی ہماری باطن کی ویرانی کی وجہ سے ہے. ہمارا باطن ویران ہے. اسلام باطن کا نام ہے. اسلام ادھر ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں مسلمان ہوں تو کیا آپ نے میری اسلام کو میری داڑھی ٹوپی امامے سے پہچانا ہے صرف؟ پھر تو منافق اور مسلمان میں کیا فرق ہوا؟ ایک منافق بھی داڑھی ٹوپی امامہ پہنتا ہے. ایک منافق عورت بھی حجاب نقاب عبایا پہن سکتی ہے. تو کیا وہ مسلمان ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ منافق ہے، ہپوکریٹ ہے. تو اصل اسلام کدھر ہے پھر؟ اصل اسلام تو اندر ہے. اصل اسلام تو دل کے اندر ہے. وہ میرے ایمان نظر تھوڑی آتا ہے. ایمان نظر نہیں آتا، ایمان تو چھپا ہوا ہے. تو چھپی ہوئی چیز کو ہی تو باطن کہتے ہیں. جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کو باطن کہتے ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں. تو اسلام تو باطن کا نام ہے. تو میں تو پھر کہوں کہ ہماری ظاہر میں جتنی پریشانیاں ہیں، جو ہم امتحانات کے اندر فیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن ویران ہے. ہمارے اندر جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہے، وہ اصل میں اسلام ہے ہی نہیں. اسلام دل کے پیشن کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمسونیس کا نام ہے. لٹرلی اسلام مینز سبمیشن. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کے پلانز، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا. اسی کا نام اسلام. اسلام کسی ظاہری شکل صورت کا نام نہیں ہے. اسلام باطن کا نام ہے. اسلام اس چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو میرے اندر ہے، نہ مجھے نظر آ رہی ہے، نہ آپ کو نظر آ رہی ہے. نہ میں آپ کے اسلام کو پہچان سکتا ہوں، نہ آپ میرے اسلام کو پہچان سکتے ہیں. ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے. میں ایمان اور اسلام کے ڈفرینسیشن کے اندر میں نہیں جا رہا فی الحال، کیونکہ میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے. لیکن دونوں اسلام اور ایمان، کچھ نے کہا کہ اسلام ظاہر کا نام ہے. اسلام جو ایمان کی وجہ سے جس طریقے سے آپ ایکٹ کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے. اس بحث میں نہیں جا رہا. میں اس وقت اسلام اور ایمان کو ایک ہی چیز کنسیڈر کر رہا ہوں. اور ان اینی وے یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبلی یوز بھی ہوتی ہیں. کبھی اسلام یوز ہوتا ہے، کبھی ایمان یوز ہوتا ہے. although اس کے اندر اور بھی ڈفرینسیشنز ہیں اس کی ڈیفینیشن کے اندر کہ اسلام ظاہر، ایمان باطن. میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں اس ڈسکشن میں نہیں اس وقت جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کسی کے ایمان کا نہیں پتہ. میرے دل کے اندر کیا ہے کسی کا نہیں، کسی کو نہیں معلوم. اسلام اس دل کی کیفیت کا نام ہے. اصل میں اسلام لا الہ الا اللہ کا نام ہے، جو کہ دل میں ہے. لا الہ الا اللہ صرف زبان پہ نہیں، وہ تو دل کی جو چیز ہے اس کے اظہار ہے نا. اس کو تو ایمان نہیں کہتے ہیں. وہ تو ہماری جو 5 پلرز ہیں، 5 فرائض ہیں، اس کے اندر ایک شہادت ہے کہ زبان سے بھی اقرار کریں، اقرار باللسان، لیکن ساتھ میں تصدیق بالقلب. اصل ایمان تو وہ ہے.
میرے بھائیوں، اسلام دل کی ایکسپریشن کا نام ہے، وہ ایک باطن کے ایکسپریشن کا نام ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا باطن کھوکھلا ہے، ویران ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا ہمارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے؟ ایک سوال کریں ہم سارے اپنے آپ سے، کیا ہمارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے؟ آج کا خطبہ کتنا بہترین تھا جنہوں نے سنا غور سے. استعانت کے اوپر تھا، توحید کے اوپر تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، نوجوانوں کو سکھایا کرتے تھے، یا غلام، اے نوجوان بچے سنو میری بات، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا. یہ اللہ کے رسول باطن کو بنا رہے ہیں، اسلام کو گھسا رہے ہیں، اور پھر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر سارے انسان اور جن مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے انسان اور جن مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. رفعت الاقلام وجف الصحف وجفت الصحف او کما قال، کہ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، ایک تقدیر لکھ دی گئی. اللہ کے رسول نوجوان بچوں کو اسلام سکھاتے تھے، ان کے باطن کو بناتے تھے. اسلام باطن کی ایک ایکسپریشن کا نام ہے، باطن کی ایک پیشن کا نام ہے. اندر یہ جذبہ پیدا ہو اسلام کا. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا میرے بھائی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری تو آگے گاڑی چل ہی نہیں سکتی. کس کلاس میں ہو بیٹے؟ ایئر 2 میں. ایئر 2 میں میتھس پڑھتے ہو؟ یہ ایئر 2 میں بچہ میتھس پڑھتا ہے. آپ کے خیال میں ایئر 2 کا سب سے اچھا میتھس ٹیچر کو آپ ڈیفائن کریں، کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ اگر میں کہوں کہ مجھے ایئر 2 کے لیے میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور میں بچوں کو میتھس پڑھانے کی میں پڑھاتا ہوں، میں نے ایک میتھس ٹیچر لینا ہے، تو میں کیا دیکھوں گا اس ٹیچر کے اندر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی جواب دے. ہاں، کوالیفیکیشنز کس چیز کی؟ کہ وہ پی ایچ ڈی ہے میتھس میں، یہ کوالیفیکیشن دیکھیں گے؟ بچے کے لیول پہ جا کے سمجھا سکے، اچھی بات کی ہے. اور کوئی بات؟ ایکسپیرینس. اگر میں دیکھوں گا نا کچھ، میں دیکھوں گا کہ کون اس بچے کے دل میں میتھس کی محبت پیدا کر سکتا ہے، وہ ٹیچر ہے میرے لیے دا بیسٹ ٹیچر. کون اس بچے کے دل میں میتھس کی محبت پیدا کر سکتا ہے؟ اس کو ایئر 2 کا میتھس بھی آ جائے گا، اس کو ایئر 3 کا میتھس بھی آ جائے گا، اس کو ایئر 10 کا میتھس بھی آ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ بچہ میتھس میں پی ایچ ڈی کر لے. اس لیے کیونکہ ایئر 2 کے اندر اس ٹیچر نے اس بچے کے دل میں میتھس کی محبت ڈال دی تھی. اصل یہ ہے. ورنہ اس کو میں کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، اس کی ایج کا میتھس اس کو آتا ہو، وہ اس کو زبردستی پڑھا لے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے دل میں میتھس کی محبت نہیں ہے نا تو یہ بھاگے گا اس سے، کسی طریقے سے پاس کر لے گا لیکن he will run away from that class. مجبوری میں بیٹھا ہوا بیچارہ، کیونکہ ایز اے پیکج جب میں نے انگلش بھی پڑھنی ہے، سائنس بھی پڑھنی ہے، میں نے ABCDEFG سب کچھ پڑھنا ہے، ادھر میتھس بھی پڑھنا ہے. لیکن میتھس کی اگر میرے دل میں محبت نہیں ہوگی، یہ بندہ انتظار کرے گا کلاس کب ختم ہوگی. اوہو 9:30 بجے پھر میتھس کی کلاس ہے، کب تک ہے؟ 10 o'clock تک ہے. یہ بچہ انتظار کرے گا کلاس کب ختم ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں آپ سے کچھ سوالات کروں نا اگر دین کے بارے میں، آپ کو بہت پتا ہوگا، شاید سبھی پتا ہوگا. غیبت حرام ہے حلال ہے؟ غیبت کی کیا شدت ہے دین کے اندر؟ کوئی بتائے حدیث کی روشنی میں؟ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ برا گناہ ہے. سب کو پتا ہے. جھوٹ بولا جائز ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے؟ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ کبیرہ ہے، سب کو پتا ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ لوگ غیبت بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ علم تو ہے، علم تو بہت ہے.
علم تو یہ بھی ہے زنا حرام ہے. آپ دیکھیں جا کے کتنے لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مساج سینٹرز کے نام پہ. بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے. کیا بات ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کے اندر علم بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے؟ ادھر محبت نہیں ہے. ارے بھائیو، باطن ویران پڑا ہوا ہے. ہمیں اسلام سمجھ نہیں آیا اسلام ہے کیا. اسلام اس پیشن کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے اسلام. جب محبت آ جاتی ہے، جب میتھس کا ٹیچر اس کے دل میں میتھس کی محبت ڈال دے گا، یہ بچہ انتظار کرے گا کہ میتھس کی کلاس کب ہوگی، انتظار کرے گا اس ٹیچر کا. شاید اکثروں کی زندگی کے اندر ان کے جو فیوریٹ سبجیکٹس ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک اچھا ٹیچر ملا تھا ان کو، جس نے اس سبجیکٹ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. وہ اس شخص کا، میرا، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا تھا. کیا خیال ہے؟ کچھ ریکال کرتے ہیں اپنی زندگی کو؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے دل میں اصل میں اسلام کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں ہے. We don't have that love for Allah subhanahu wa ta'ala. That's our problem. صرف ظاہری، سطحی، سپرفیشل لیول کے اوپر ہم لوگ مسلمان ہیں. اسی لیے ہمارے اندر عمل ہی نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز پہ عمل نہیں ہے جن سب کا علم ہم کو ہے. میں اس پہ دوبارہ واپس آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. میرے بھائیو، جتنی میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو لوگ دیر سے آئے ہیں، ہمارے ظاہر کے جتنے ایشوز ہیں، ہمارے جو پینک ایشوز ہیں، ہمارے جو سٹریس ایشوز ہیں، ہم لوگ جو دنیا کے اندر ہمیں اوپر اللہ تعالیٰ امتحان دے رہے ہیں، وہ ہماری بیماری ہو، گھر کے اندر ایشوز ہوں، ہماری ارد گرد جو ہو رہا ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے اندر جو ہمارے ریاکشنز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. کبھی کسی کی سرجری ہوئی ہے آپ میں سے؟ ہاں، کس چیز کی ہوئی ہے؟ اپینڈکس کی ہوئی ہے. کس نے کی؟ لوہار نے، پلمبر نے، سرجن نے کی؟ چوز کیا کہ زبردست بس خود ہی کر دی انہوں نے؟ خیر ایمرجنسی میں گئے ہوں گے، ہے نا، پھٹ گیا تو ایمرجنسی میں چلے گئے. چلے کسی خاص ہاسپٹل میں گئے کہ خود چوز کیا آپ نے اس ہاسپٹل میں جانا ہے؟ کیوں؟ قریب تھا، لیکن پھر بھی کوئی ٹرسٹ بھی تو ہوتا ہے نا. عموماً وہیں جاتے ہیں. اصل میں سرجری کرانا آپ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ABCDEFG، کہ اس کا ایکسپیرینس اتنا، یہ وہاں کا ہے، اس نے میرے سے اس طرح بات کی، جس طرح سے اس نے مجھے سمجھایا، اس نے اس طرح کی پچھلے 1000 سرجریز کر چکا ہے نا. سنسیئر ڈاکٹر لگتا ہے. اور پھر آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یار مجھے سلا دو، مجھے کاٹو پیٹو، جو مرضی کرو، آئی ٹرسٹ یو. ایسے ہی ہے نا، جو مرضی کرو میرے ساتھ. میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، خود بھی سوچتا ہوں، ہمیں اللہ پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے جتنا ایک انسان پیشنٹ کو ڈاکٹر پہ ہوتا ہے. ایک انسان کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے جتنا کہ ایک پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر پہ ہوتا ہے. ورنہ کیا پینک ہے یار. ہو گئی ہے کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، ہی از ٹیکنگ کیئر آف می، اٹ از فار اے ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس لیے ہوئی ہے. تو اصل میں یہ خالی ہے. یا اللہ کی محبت نہیں ہے، یا توکل نہیں ہے، یا ٹرسٹ نہیں ہے، یا اعتماد نہیں ہے، یا توحید نہیں ہے. تو کیسے پیدا کی جائے؟ اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق کچھ انسان کے لیے ایگزامپلرز بنائے کہ دیکھو یہ نمونے ہیں، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کو دیکھو، ان جیسے بنو. اور وہ کون تھے؟ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کچھ لوگ بڑے کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم کیسے بن سکتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم کیا ہمارے اوپر، اس سوال کا جواب بھی دینی. ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ نبی کی رتبے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان جیسی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائیں اے صحابہ جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پہ آ جائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لائے ہو جیسے کہ یہ لوگ، یہ صحابہ ایمان لائے،
قالوا کیا ہے آگے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ معاذ اللہ، الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس چیز کو سن ہی نہیں رہے، مان ہی نہیں رہے کہ دیکھو ان لوگوں جیسا ایمان پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کرم کیا میرے اور آپ کے اوپر، اس امت کے اوپر، کہ نہ صرف کہ نبی کو اس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی معیت میں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو بھی اسوہ حسنہ بنایا۔ یہ ایگزامپلرز ہیں، یہ تمہارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کے دل میں کیا ان کا how are they different from others؟ ان کا دل محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے تعریف کی والذین معه کی، جو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ وہ میدان جنگ میں تو بہت سخت ہیں کفار پہ، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، رحمت ہے وہ۔ اور تم دیکھتے ہو ان کی زندگی کو، کبھی دیکھتے ہو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کیا ان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا کہ یہ سارے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ان لوگوں کی کہ ان کے دلوں میں ایک جذبہ، ایک پیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیسیفکس نہیں ہے۔ نماز ہمارے لیے بوجھ کیوں ہے؟ او مائی گاڈ، نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھتے ہیں مشکل سے، سم ہاؤ، مرد ہو کے مسجد نہیں جاتے یار، ہاؤ کین اٹ بی؟ مرد ہو کے مسجد نہیں جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ مرد تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو یہ کیسے ہے کہ مرد ہے فجر پہ مسجد نہیں جا رہا؟ کیوں آخری لمحے تک سوتا رہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ مسجد تو مرد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اس طرح ایک مرد مسجد سے باہر تڑپتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کی بات کر رہا ہوں۔ اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے کسی پنجرے کو کسی پرندوں کو کسی پنجرے میں قید کر دیا۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ وہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، اور مسلمان مسجد سے باہر ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتا ہے وہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد او کما قال، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں معلق ہے، اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو انتظار کرتا ہے اب کب آؤں گا۔ جب وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد کہاں ملے گی۔ وہ جب اپنے گوگل میپس پہ ڈالتا ہے ڈیسٹینیشن تو بیچ میں سرچ ڈالتا ہے کہ مسجدیں کہاں ہے میرے روٹ کے اوپر، اور پھر جو قریب ترین مسجد ہوتی ہے اس کو +6 minutes، دیٹس فائن، آئی ڈونٹ کیئر، بٹ اس وقت نماز کا وقت ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مسجد میں نہیں آتا مسلمان صبح مرد؟ کیوں ہے بھاری اس کے لیے فجر پہ آنا؟ محبت نہیں ہے نا، اصل میں محبت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں تو ایک تڑپ ہے، صحابہ کے دل میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کی ایک تڑپ لگی ہوئی ہے ان کے اندر، اور اللہ اس کے نتیجے میں ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کامن چیز تھی سارے صحابہ کے اندر۔ بھائیو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا حکم ہے کہ میں ایمان لاؤں جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، ورنہ بے وقوف ہے وہ شخص اللہ کی نظر میں جو اس کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، پہلی چیز اسلام ایک ایکسپریشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک محبت کا نام ہے۔ یہ صرف کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے،
کہ اے کر لیا، بی کر لیا، سی کر لیا، رمضان آیا روزے رکھ لیے، عید آیا تو شیطان بن گئے، بہت ہو گیا نمازیں پڑھ لی، بڑی مشکل سے 2.5% زکوٰۃ نکال لی. عجیب بات، اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا دیا بلینز دیے، اور ان سے کہو یار اللہ کے راستے میں کوئی پروجیکٹ کا خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ لگے گی وہاں، یعنی 2.5% سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتے، 1/40 سے زیادہ نہیں نکلنا چاہتے، 39 حصوں پہ قبضہ کر کے صرف بہت مشکل سے 1 دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتے کہ 2/40 دے دیں، چلو 5% دے دیں. ابھی بھی 38 آپ کے پاس ہیں، اللہ کو صرف 2 دے رہے ہیں. اصولاً تو چلو 30 رکھ لیتے، 10 دے دیتے نا اللہ کو پورشنز. محبت نہیں ہے اصل میں، بوجھ ہے، ریچولز ہیں بس، ABCD ٹک 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 ٹک. تو بڑے مسلمان بن رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کر لیا، 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 چلو جی میں مسلمان. محبت نہیں ہے، جذبہ نہیں پیدا ہوا، بھاگ رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، مسجد نہیں جا رہے ہیں. یہ پرابلم ہے ہماری. تو پہلی چیز میں نے دوبارہ ریپیٹ کروں، اسلام ایک ایکسپریشن کا نام ہے، محبت کا نام ہے، جذبات کا نام ہے، توحید کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے اندر سے. اور اس کو پانے کے لیے ہمیں نمونے اللہ نے دکھائے ہیں، اور وہ صحابہ ہیں. اللہ ان سے راضی. سوچے اللہ کہہ رہے میں ان سے راضی. مثال کے طور میں ایک ٹیچر ہوں، میں میتھس کا ٹیچر ہوں، اور میں میتھس کا ٹیچر، میری کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹس ہیں. میں کہوں، اور میں بہت زبردست ٹیچر ہوں، میری ساری دنیا کے اندر مشہور ہوں کہ یار یہ بہترین ٹیچر ہے، اس سے پڑھنا ہے میں نے. مثال کے طور پہ ہر بندہ میرے آگے پیچھے آنا چاہتا ہے، مجھ سے پڑھنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل میری کلاس میں کہتا ہوں میرے پاس تو 50 ہی کی ویکینسی ہے، تو 50 اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے جو میری کلاس میں. اب ان 50 میں یہ سارے، میں اس لیے ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ سارے لوگ میرے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ان کو کلاس میں تھوپا گیا. اب میں کہوں کہ یار یہ جو ہے نا میرا اسٹوڈنٹ، I love him the most man, I like him. یہ میرے لیے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ. آپ سوچیں یہ 50 اسٹوڈنٹس جو مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، رائٹ، انہوں نے ان ہزاروں میں سے ایگزام دے کے سم ہاؤ کر کے ایڈمیشن لے کے میری کلاس میں پہنچ گئے، اتنے خوش ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہ جو میرا فیوریٹ ٹیچر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے کہیں گے اس فیوریٹ اسٹوڈنٹ میں سے کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہم کریں کہ میں بھی یہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ بن جاؤں، کیا چیز کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری سارے بندے اور میں اس گروپ آف لوگوں سے راضی ہوں، یہ میرے فیوریٹ ہے. تو کیا ہمارے اندر، اگر ہمارے اندر اسلام ہو، اگر ہمارے اندر واقعی میں اسلام ہو، وہ جذبہ ہو، جب ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ توحید ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے خون میں بسی ہو، تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان میں کیا ایسی بات ہے کہ ہم بھی وہ کریں کہ ہم بھی اللہ کے فیوریٹ بن جائیں؟ جذبہ ہی نہیں ہے، یہ جذبہ ہے ہی نہیں میرے بھائیوں. کہاں ہے یہ جذبہ؟ پھر میں بات کروں کون سا اسلام کی بات ہم کر رہے ہیں؟ ٹک 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 والی سب ٹک مارکس، اور پھر پیٹ ایٹ دا بیک بھی ہے. ماشاءاللہ سب زبردست ہے یار، تم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے. اپنے آپ کو مت ٹک مارک کرو کہ بہت نیک ہو. کیا بات تھی ان صحابہ میں، کبھی سوچے تو صحیح. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ صحابہ کون تھے. یہ صحابہ، اس کے لیے ہم پیچھے چلے جائیں گے ہسٹری میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ذکر کیا قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک نبی تھا جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا، جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لانگ سٹوری سب کو پتہ ہونی چاہیے اصولاً، لیکن جن کو نہیں پتہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ان کو بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو امتحان سے گزارا. جب امتحان میں پاس ہو گئے، امتحان میں پاس ہوتے ہیں تبھی آگے بڑھتے ہیں نا بھائیوں. 2nd گریڈ کے امتحان پاس ہوں گے تو 3rd میں جائیں گے، 3rd کے پاس ہوں گے تو 4th میں جائیں گے،
امتحان ہوتے ہیں، پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، پھر اس کے رینکس، اس کی کلاسز اوپر جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کے امتحان سے گزارا، بڑا سخت امتحان تھا۔ بیٹے کو ذبح کر دو، بڑھاپے کی اولاد ذبح کر دو، تیار تھے؟ کیونکہ یہاں پہ محبت تھی نا، پھر یہ نہیں سوچتے کہ کیسے کریں گے۔ پھر تو پی ایچ ڈی کر لیتا انسان، محبت پیدا ہو جائے میتھس کی تو پی ایچ ڈی کرنے کو تیار تھے۔ تو امتحان پاس ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اکرام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے جو کہ فرشتوں نے بنایا تھا، اس کی ہسٹری ہے، اس کی بنیاد بالکل ختم ہو چکا۔ اب میں تم لوگوں کو یہ عزت دیتا ہوں، تم دونوں باپ بیٹا کو، کہ تم اس کی بنیادوں کو دوبارہ کھڑا کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اس کو اونچا کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر انہوں نے 1 2 3 4 دعائیں مانگی، یا 3 دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں دعائیں ذکر کی، کبھی انٹرسٹنگ دعائیں ہیں ساری۔ نمبر 1، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا نمبر 1۔ جب کھڑی ہو گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، انہوں نے دعا کی یا اللہ اس کو ہم دونوں کی طرف سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، آپ قبول کر لیں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور اب قبولیت کی فکر کہ اللہ قبول کر لیجیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دعا نمبر 2، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دیں۔ کون مانگ رہا ہے دعا؟ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ خلیل اللہ۔ خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا دیں۔ اور ہم لوگ اپنی اس بوجھ کے ساتھ، جس اسلام کے بوجھ کو اٹھاتے پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس درجے کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجیے۔ مسلمان وہ جذبہ پیدا کر دیں ہمارے اندر، ہر وقت آپ کی بات ماننے، جس سے ہم ہر وقت آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، یہ ہے اسلام۔ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجیے۔ اور نہ صرف یہ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری ذریت میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں ایک امت پیدا کیجیے، اور وہ امت بھی ایسی ہو جو کہ مسلمان آپ کی تابعداری کرنے والی ہو، وہ بھی مسلمان ہو۔ ایک امت کی دعا مانگی، ایک امت کی، امتن، ایک امت۔ وہ کون تھی امت؟ کس کی دعا مانگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ کس امت کی دعا مانگ کے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ صحابہ کی دعا مانگ رہے۔ کیا دلیل ہے؟ دعا ختم کر لیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں یہ عبادت کے مناسک سکھا دے۔ آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ کعبۃ اللہ بناؤ، بنا دیا، اب کرنا کیا یہ بھی سکھا دیں۔ اب آپ کی عبادت کیسے کرنی یہ بھی سکھا دیں۔ طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، وہ تو ہم کو بعد میں پتہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سکھا دیں عبادت کیسے کریں ہم آپ کی یہاں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، یا ہماری طرف توجہ فرمائیے، کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اپنی رحمت کی نظر کیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اب توبہ قبول کرنے والے، اب رحمت کرنے والے ہیں۔ یہ دلیل کہ یہ جو دعا مانگی تھی، یہ صحابہ کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس امت کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس امت کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے۔ اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کس رسول کی دعا مانگ رہے ہیں؟ آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا اللہ یہ ایک امت پیدا کیجئے میری ذریت میں سے جو کہ آپ کی تابعدار ہو پوری کی پوری، اور اس امت میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجئے جو کیا کام کرے؟ وہ 3 کام کرے یا 4۔
نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، ان کو آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیں، آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیں۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگر ان کو ایک رکھنا ہے تو ایک رکھیں، دو الگ کرنا ہے دو الگ کر لیں، لیکن ہم ابھی ایک ہی رکھتے ہیں کہ ان کو علم دیں، ان کو علم سکھائیں کتاب اور حکمت کا۔ اور نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ کے پاس تو قدرت ہے، آپ کے پاس تو حکمت ہے یا اللہ، تو آپ نے جو ہمیں توفیق دی ہے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے، ہماری اس کاوش کو قبول کر لیجئے، ہمیں بھی مسلمان بنائیے، مجھے اور میرے بیٹے کو، اور ہماری امت ذریت میں سے، نسلوں میں سے ایک امت ایسی پیدا کر دیجئے جو کہ وہ بھی مسلمان ہو، پکی تابعدار ہو آپ کی، امتم مسلمۃ لک۔ اور یا اللہ ہمیں بتائیے کہ اس ہم نے اب عبادت کیسے کرنی ہے، ہماری نہ مناسک ہے نا، ہمیں بھی سکھائیے اور ہم اس کو سکھاتے چلے جائیں تاکہ وہ جب امت آئے تو وہ بھی ان مناسک کو کرنے والی ہو، کیونکہ وہ تو مسلم ہے، تابعدار ہے، سبمسو ہے۔ اور پھر اس امت میں سے انہی میں سے ایک نبی کو، رسول کو بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کا علم عطا کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعائیں مانگی، یہاں سے شروع ہوتی ہے صحابہ کی ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی جو آیت میں ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ یہ رکوع میں، سجدے میں ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کا تذکرہ تو تورات انجیل میں بھی ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، یہ دعا۔ تو نہ صرف والد ابراہیم کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی مائیت کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، وہ ایگزامپلرز ہیں ہمارے، ہم نے ان کو دیکھ کے ہم نے وہ بننا ہے جو کہ ہم مقصود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، جو کہ اسلام کی بیسک آف دا بیسکس ہیں، اندر کے جو ایکسپریشن، پیشن، محبت، توحید جس کا نام اسلام ہے، حقیقت میں وہ ان لوگوں جیسا بن کے حاصل ہوگی۔ اور یہ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایگزامپلرز ہیں۔ اب بننا کیسے ہے ان کو؟ بننا کیسے ہے؟ بننا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دعا میں ذکر ہے، بلکہ اس کے علاوہ قرآن کے اندر متعدد جگہ پہ، کم از کم 2 جگہ پہ جہاں تک میری ذہن میں آ رہی ہے بات، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ الجمعہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجے، انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ اب یہاں پہ وہی چیزوں کا تذکرہ ہے جو دعا میں ذکر تھا۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ ان کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان نبی نے آ کے ان کو اٹھایا، اس گمراہی سے نکالا، ان کو روشنی دکھائی، راستہ دکھایا، ان 3 چیزوں کے ذریعے۔ وہی 3 چیزیں، ایک فرق ہے صرف۔ فرق کیا اس دعا میں اور اس خبر میں؟ ترتیب، سیکوینس بدل گیا۔ ادھر تھا پہلے کہ ان کو آیات کی تلاوت کر کے سنائے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں میں نے دعا قبول کر لی اور ایک نبی کو بھیج دیا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ پہلے لے آئے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کام وہی 3 کرتے ہیں، ترتیب بدل گئی۔ یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے بھائی، اٹس ناٹ رینڈم۔ تو نمبر 1 قرآن دیا ہمیں اللہ کے رسول نے، ہم نے صحابہ جیسا بننا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے نا۔
ہم جیسا بننا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا ہی اصل میں اسلام ہے. ہمیں مسلمان بننا ہے، اس لیے مسلمان بننا ہے کیونکہ اسلام ہی وہ چیز ہے جو کہ ہم کو ظاہر کی، جو بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر، گھر کے باہر، دنیا میں، اس سب کے اندر گائیڈنس ہمیں اسلام دیتا ہے. تو اس لیے کنیکٹنگ دا ڈاٹس کرتے جائیں تو ہمیں صحابہ جیسا بننا ہے. تو صحابہ کے ساتھ، صحابہ اس طرح صحابہ بنے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا تھا یہ 3 کام کر کے بھائیوں. نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 قرآن اور حکمت کی تعلیم. یہ تینوں کام جب تک نہیں کریں گے ہم سب، میں اور آپ، اس وقت تک ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے ہیں. قرآن سے کتنا دور ہیں ہم لوگ بھائیوں، کتنا دور ہے. قرآن کی تلاوت ایک بالکل سیپریٹ اللہ کے رسول نے ان کو کر کے دی. سیپریٹ ٹاسک تلاوت. علم تو بعد میں آ رہا ہے نا، علم بھی ہے، قرآن کتاب اور حکمت کا علم وہ ایک الگ کیٹیگوری ہے. قرآن کی تلاوت ایک الگ کیٹیگوری ہے. قرآن کی تلاوت کی اپنی برکات ہیں. کدھر ہے ہماری قرآن کی تلاوت؟ رمضانی قاری ہیں ہم لوگ، ہے نا. رمضان کے اندر قرات ہوتی ہے ماشاءاللہ، ہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ہر بندہ ہر وقت کھولا ہوتا ہے. اس کے بعد رمضان گیا، قرآن گیا. آپ کو پتہ ہے آج بھی دنیا میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ اگر آپ کسی سے پوچھنا ہونا کہ آج اسلامک لونر کیلنڈر کی کیا تاریخ ہے، پوری کمیونٹی کو پتہ ہوتی ہے. وہ کہیں گے آج 19 تاریخ ہے مثال کے طور پہ. آج کیا تاریخ ہے؟ شوال کی کیا تاریخ ہے؟ سب کو پتہ ہے؟ کیا سب کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. سب کو نہیں پتہ ہوتی. وہاں پہ اس کمیونٹی میں سب کو پتہ ہوتی ہے کہ آج شوال کی کیا تاریخ ہے، آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، آج رجب کی کیا تاریخ ہے، آج ذوالحجہ کی کیا تاریخ ہے. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے اس لیے کیونکہ وہ پہلی تاریخ سے قرآن شروع کرتے ہیں، ہر روز ایک جز پڑھتے ہیں. پہلی کو پہلا جز پڑھیں گے، دوسری کو دوسرا جز پڑھیں گے، تیسری کو تیسرا جز پڑھیں گے. تو سب کو پتہ ہے کہ آج میں نے 15واں جز ختم کیا تو آج 15 تاریخ. پوری کمیونٹی ایسی. میں نام نہیں لیتا ملک کا کیونکہ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ ملک کون سا ہے، وہ کمیونٹی کون سی ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو عمل سے غرض ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور اگر تھوڑا سا اگر ہم جا کے اسیسمنٹ کریں گے، پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا چاہیں کہ جب بھی دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو باقیوں کا رسپانس کیسے ہوتا ہے اور ان لوگوں کا رسپانس کیسے ہوتا ہے، تو یو ول بی امیزڈ کہ جس طریقے سے یہ لوگ سچویشنز کو مینیج کر پاتے ہیں، ہینڈل کر پاتے ہیں، جو ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ورسز جو کہ باقی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جو کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آئے. یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، چلیں تو میں بتا دوں بس. نارتھ افریقہ کا ایک ملک، پورا ملک نہیں، اس کے اندر کچھ ٹاؤنز. قرآن کی تلاوت کی برکات ہیں. ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور ایک ایک حرف پہ اجر ہے. الف لام میم کے 30 اجر ہیں، 30 ثواب ملتے ہیں صرف الف لام میم پڑھنے پہ. حدیث کی روشنی میں. کیوں؟ الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں آتا ہم کو. یاسین کا مطلب ہی نہیں آتا، طٰہٰ کا مطلب ہی نہیں آتا، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب ہی نہیں آتا. کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں، 50 نیکیاں ملتی ہیں صرف کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم شروع کرنے میں. 50 نیکیاں اس لیے کیونکہ ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی برکت ہے اور ہماری روحانیت کی ضرورت ہے، ہماری روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت. اللہ کے رسول نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو ڈیوائن کلام تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی، اس کو لے کر جبریل علیہ السلام سے انہوں نے اس امت میں، اس کمیونٹی میں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو سکھایا. یتلو علیہم آیاتی. میرے بھائیوں، اگر اس مقام کو پہنچنا ہے تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا، اپنے دن کا حصہ نہیں بنائیں گے.
ایوری سنگل ڈے. میں جو ساتھی میرے ساتھ بہت وقت سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بہت فوکس کرتا ہوں قرآن کی سمجھ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو بدقسمتی سے ہم لوگوں نے سمجھنا چھوڑ ہی دیا. وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ پچھلے 50 سال سے تلاوت کر رہے ہیں, انہیں قرآن کو ایک دفعہ نہیں سمجھا. میں اس ضرورت کے تحت یہ بات بار بار کرتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کو میں نے کبھی اسی طرح امپورٹنس نہیں تھی. جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت پہ بھی زور دیں. قرآن شفا ہے. کچھ لوگ جو ہیں بیمار ہوتے ہیں صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خود, یا پھر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے ان پہ پھونک دیتا ہے, دم کر دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دلوں کی دفاع تو ہے, دلوں کی شفا تو ہے ہی, یعنی روحانی امراض کی شفا تو ہے ہی, جسمانی امراض کی بھی شفا ہے قرآن. میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا ہے, ذاتی تجربہ ہے میرا. کبھی شدید عجیب حالت بھی ہوئی ہے قرآن کو پڑھ کے, کچھ آیات کو قرآن کی جن کو آیات شفا بھی کہتے ہیں, قرآن آیات شفا پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک کے اپنے سر میں درد ہے, کبھی جسم میں درد ہے, آپ پھیر لیں ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. میرا ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کا تجربہ ہے. قرآن جسمانی شفا بھی ہے, روحانی شفا تو ہے ہی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. تو قرآن کی تلاوت کو میرے بھائیوں اپنا شعار بنائیں. رمضان میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے رمضان ختم تو قرآن ختم. روزانہ ایوری سنگل ڈے کچھ وقت نکالیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو صحابہ جیسا بننا ہے. صحابہ بنے تھے ان 3 چیزوں سے. اللہ کے رسول نے ان کو وہ اس طرح کی ٹریننگ کی تھی کہ وہ صحابہ بنے جو اللہ جن سے راضی ہیں, بیسٹ اسٹوڈنٹس. ہم نے ان بیسٹ اسٹوڈنٹس کی طرح بننا ہے نا. تو پہلی چیز اللہ کے رسول. اچھا میں ایک سٹیپ اور پیچھے چلیں یا آخر میں جاتا ہوں. لیٹس کنٹینیو. نمبر 2, وہ یزکیہم, ان کا اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائیوں, کوئی تو ہیلپ کرے جی. پیوریفیکیشن, پاک کرنا. زکاة کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. زکاة کا مطلب ایسے گرو کرنا بھی ہوتا ہے, لیکن زکاة کا مطلب جو مین ہے وہ پاک کرنا ہوتا ہے. ہم جب مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ پاک کرتی ہے مال کو پاک کرتی ہے, ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے. ایک بہت اکبر الکبائر گناہ سے پاک کرتی ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا گناہ ہے وہ؟ بخل, سٹنجینس, اکبر الکبائر ہے. ایک مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان بخیل ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ شک ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, وہ جو سوسائٹی کی ڈسکریمنیشن ہے اس کو بھی پاک کرتی ہے. 500% یقین ہے کہ اگر ہر مالدار اپنی زکوٰۃ کو ٹھیک طریقے سے مستحق لوگوں پہ پہنچائے, ہر مالدار اپنی زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچائے, دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں. نو وے, ناممکن بات, ہو ہی نہیں سکتا. مسائل ہمارے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کتنے امیر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ بہت کم, بہت کم. جتنا امیر ہوتا ہے اتنا زکوٰۃ نہیں دیتا. کسی کو 5 ملین ہو مثال کے طور پہ, 5 ملین درہم ہو, جو کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے امیروں کے لیے. 5 ملین تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے, وہ تو بلینز میں کھیلتے ہیں کئی لوگ. 5 ملین ہو, اس 1.25 لاکھ درہم بنتے ہیں نا, 2.5%. کہتا 1.25 لاکھ دوں گا میں. جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اتنے بخیل ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے بات کی نا کہ ان کو 2.5% نہیں نکلتے ان سے. تو دل کی اس بیماری کو پاک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی نکلوایا. تو جتنا انسان فورس کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اتنا زیادہ ٹرین ہو جاتا ہے اس کے اوپر.
ایکسرسائز اگر کریں تو جتنا انسان فورس کرتا ہے اپنے آپ کو اتنا وہ مسل ٹرین ہو جاتا ہے اور آہستہ 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 وہ آسان ہو جاتا ہے. تو مال کو پاک کرتا ہے, دل کو پاک کرتا ہے, سوسائٹی کی ڈسکرمنیشن کو پاک کرتا ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا, زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا. یزکی ان کو پاک کیا, کس چیز سے پاک کیا؟ ان کے مختصراً زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کے دل, ان کے نفس کو پاک کرتا ہے یا ان کے دل کو صاف کرتا ہے, یہ مور اور لیس ایک ہی چیز ہے. کس چیز سے؟ نمبر ایک میرے بھائیوں, وہ پاک کرتا ہے ان کے دل کو یا کفر سے. اللہ کے رسول نے ان کے دلوں کو پاک کیا تھا کفر اور شرک سے, جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی بات کی. یہ سب سے پہلی سٹیج ہے, پہلا سٹیپ ہے تزکیے کا, کہ دل کے اندر توحید راسخ ہو جائے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے ظاہر کی پریشانیاں ہمارے باطن کی ویرانی کی وجہ سے, ہمارے باطن کے اندر بیسک آف دا بیسک ہی نہیں ہے, تزکیہ ہی نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر توحید ہی نہیں ہے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے, ٹرسٹ ہی نہیں ہے, توکل ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو پہلا بیس لائن جو ہے وہ تو کفر اور شرک سے پاکی کا نام تزکیہ ہے, پہلی چیز. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جیسے میں نے ایک حدیث بھی ذکر کی تھی, کیسے بچوں کو سکھاتے تھے ایمان, توحید. نمبر دو, ان کو گناہ کو, ان کے نفوس کو پاک کیا ظاہری گناہوں سے, ظاہری گناہوں سے. جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, مذاق نہیں اڑانا, اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی, اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی, بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی, اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, دیانتداری سے کام کرنا ہے, حرام نہیں کمانا, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ سارے ظاہری گناہ ہیں. کسی پہ چیخنا, چلانا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, گالیاں دینا, بدتمیزی کرنا, لوگوں کو تکلیف پہنچانا. اللہ کے رسول نے ان کو پاک کیا اس ظاہری گناہوں سے. اور جیسے میں نے کہا, یہ تو ہم گھنٹوں یا دنوں بات کر سکتے ہیں اس ٹاپک. شاید میرے پچھلے, کب سے میں باتیں کر رہا ہوں, یہ 2008 سے 18 سال سے شاید میں یہی باتیں کروں. تو 18 سال ہو گئے میں سے باتیں کرتے ہوئے. تو میں اگلے 10 منٹ میں تو یہ باتیں نہیں سمیٹ سکتا, لیکن میں صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے, اللہ کے رسول نے کیا تزکیہ کیا, کس چیز سے ان کو پاک کیا. ان کو ان کے دلوں کو پاک کیا کفر سے, شرک سے. ان کے دلوں کو پاک کیا اللہ کے رسول نے ظاہری گناہوں سے, ان کو پاک کیا ظاہری گناہوں سے. کیسے ایسے مان جاتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ابو مسعود. تو ان کے غلام تھے, اور غلامی ان کے کلچر میں تھی, اور غلاموں کو وہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کلچرلی. تو ایک ابھی سیکھ رہے ہیں سارے صحابہ, تو ایک دن اپنے غلام کو مار رہے تھے. ظاہری گناہ ہے غلام کو مارنا, وہ انسان ہے. تو کہتے ہیں, ابو مسعود خود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی, اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود, ابو مسعود سمجھو, جانو, سنو. کہتے میں نے دیکھا, کون ہے یہ؟ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو مسعود, جتنی قدرت تمہیں اپنے غلام پہ ہے نا, اللہ کو تم پہ اس سے زیادہ قدرت ہے, بس یہ یاد رکھنا. جتنی قدرت تمہیں اپنے غلام پر ہے, اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. کہتے ہیں بس اتنی سی بات کی, اللہ کے رسول چلے گئے. کہتے ہیں اس کے بعد اپنے میرے غلام کو کبھی نہیں مارا. وہ بھی سیکھنے والے طالب علم تھے نا, اسی لیے تو ہمارے لیے ایگزامپلرز بنائے گئے کہ دیکھو اسٹوڈنٹ کو ایسا ہونا چاہیے, ادھر سنا, ادھر سیکھا, ادھر عمل کیا. تو ظاہری گناہوں سے پاک کیا. نمبر 3, ان کو باطنی گناہوں سے پاک کیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہ چھوڑ دو جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو اور جو تم باطنی طور پہ کرتے ہو. یہ دو الگ کیٹیگوریز ہیں گناہوں کی. مثلا تکبر, حسد, کینہ, بغض, بخل, عجب, یہ سارے باطنی گناہ ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو پاک کیا باطنی گناہوں سے. ایسی عاجزی آ گئی ان کے اندر,
کیسی عاجزی تھی ان سب کے اندر. امیزنگ isn't it؟ کیا لوگ تھے وہ جن کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان جیسے بن جاؤ. بیکم لائک دیز پیپل. دل ایسے صاف، ایسے پاک، اتنی جنروسٹی. بخل ختم ہی ہو گیا تھا. گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور ہوتی تھی کھانے کے لیے، وہ مانگنے والا آتا تھا، یہ بھی نہیں کہ میرے پاس کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے، وہ کھجور بھی اٹھا کے دینی، تم تو کھا لو، میرا دیکھا جائے گا. کیسی جنروسٹی ہوتی. جنروسٹی نمبرز گیم تھوڑی ہے. جنروسٹی یہ تھوڑی ہے کہ میں نے 1 لاکھ دیا. اگر میرے پاس 10 ملین ہے تو میں نے 1 لاکھ دے دیا تو کیا کمال کر دیا. جنروسٹی تب ہوگی، ریلیٹیو جنروسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو تب ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ اور میں 1 لاکھ دے دوں، 50% اٹھا کے دے دیا. نمبر وہی ہے، لیکن آپ دیکھیں جنروسٹی. ہمارے ساتھ ایک خاتون کام کرتی ہیں، افریقہ سے، اور ان کی تنخواہ جتنی پتہ نہیں میری وائف دیتی ہیں، جتنی بھی ہے، سال کے طور پہ 1500 ہے، زیوم کرتے 1500 ہے. تو آج سے 3-4 سال پہلے پاکستان میں بہت زیادہ فلڈز آئے تھے. آتے رہتے ہیں، ہر سال ہی آتے ہیں، لیکن وہ اس وقت میں ہم دل میں آئی کہ جا کے ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. تو دل میں اللہ نے ڈالا، تو اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا یار آؤ چلتے ہیں پاکستان، تو تھوڑی اگر کوئی خدمت کر سکیں، کچھ ٹینٹس دے سکیں، کچھ میڈیسنز دے سکیں، کچھ کھانے دے سکیں. تو کچھ ساتھی تیار ہو گئے. تو ہم لوگ پاکستان جانے لگے. تو ہم کچھ لوگوں نے جو نہیں جا سک رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن لے لیں. تو آپ ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن ہماری یہ فائنینشیل مانیٹری کنٹریبیوشن ہے. پھر میں جانے لگا تو وہ خاتون جو ہمارے گھر کام کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ 500 میری طرف سے. تنخواہ ایزیوم کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں رہا، مطلب سرٹنٹی نہیں ہے، لیکن اسی رینج میں ہے. تو اگر 1500 ان کی تنخواہ ہے تو نے کہا 500 میری، اور وہ ہر مہینے اپنی 1500 کی 1500 اپنے خاندان کو پیچھے بھیجتی ہیں گاؤں میں. یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ 200 400 800 بھیج دیتی ہیں اور 700-800 ان کے پاس ہوتا ہے. اس وقت ان کو ابھی ابھی تنخواہ ملی تھی، شروع کے مہینے تھے، اور ان کو ساری تنخواہ بھیجنی تھی کیونکہ ان کو ضرورت ہے پیچھے خاندان کو. اس مہینے چونکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا مدد کرنے سیلاب زدگان کی، انہوں نے کہا 500 میری طرف سے. مجھے پتہ چلا، میری وائف کے تھرو پتہ چلا. تو میں نے کہا کہ ان سے، میں نے کہا ان کو کہیں کہ ہاں ان کی طرف سے ہو گیا، یعنی میں ڈال دوں گا 500. ان کو مجھے پتہ ہے ان کے خاندان میں بیک ہوم ضرورت ہے، 1500 وہ جو بھیجتی ہیں تو ان کو ضرورت ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہہ دے کہ ہو گیا، 500 ان کی طرف سے میں ڈال دوں گا. تو میری وائف نے جا کے ان کو بتایا، کہتے اور رونے لگ گئے. یہ کیسے ہو سکتا کہ میری قبول نہیں ہوگی؟ مجھے مجبوراً لینی پڑی ان سے ود اے ہیوی ہارٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی بھی ضرورت ہے. یہ ہوتی جنروسٹی. کہنے کو 500 ہے صرف، اور لوگوں نے 5000 بھی دیے تھے، لوگوں نے 10,000 بھی دیے تھے، لیکن یہ جنروسٹی ہے. یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے اندر پیدا کی تھی. بخل دور، تکبر دور، عاجزی، ہمبلنس. آپ دیکھیں پورے تھرو آؤٹ صحابہ کے اندر پرسنالٹیز کچھ بڑی اسٹرانگ تھیں، لیکن دل ان کے ہمبل تھے. اسٹرانگ پرسنالٹیز کے بارے میں سوچیں تو کیا نام آتا ہے صحابہ میں سے؟ کنسنسس ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا. سیدنا عمر، ایک حدیث میں ترمذی میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ابو بکر کے ساتھ مسلمانوں کے امور پہ باتیں کیا کرتے تھے، مشورے لیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر سنیں، سیدنا عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ابو بکر کے ساتھ امور مسلمین پہ مشورے باتیں کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا.
یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر اور میرے ساتھ مسلمانوں کے امور پہ بات کرتے تھے، ان سے کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ کیا عاجزی کی انتہا ہے! یہ اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا تھا ان لوگوں کا، باطنی گناہ ختم، ظاہری گناہ ختم، شرک کفر ختم۔ چوتھا تزکیہ کیا تھا ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات ٹھیک کیے تھے، ان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ۔ ایک ڈیفرنٹ، میں نے تینوں کو ڈیفرنٹ کیٹیگوریز میں ڈیفائن کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں صرف گناہ کہہ دیتا تو ہم لوگ صرف میں شراب اور زنا سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اخلاق اچھے کیے تھے، ان کے برے اخلاق سے ان کا تزکیہ کیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی سے بات کرتے تھے، کیسے اپنے شوہر سے بات کرتی تھی، کیسے اپنی اولاد سے بات کرتے تھے۔ والدین کو تو سب کو پتہ ہے، کیسے اپنے ساتھیوں سے بات کرو، رحماء بینہم، ہم نے وہ آیت کی صحابہ کی تعریف میں، اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں لوگ۔ یہ اس تزکیے کا نتیجہ تھا، کیسے رحم تھا ان کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، پیار تھا، اخلاق تھے، نرمی تھی، رحم تھا، ایثار تھا۔ ایثار کی کہانیاں تو ختم ہی نہیں ہوں گی اگر ہم مینشن کرنا شروع کرتے۔ اللہ نے انصار کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے کہ یہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں، دوسروں کو ترجیح دینا، کس طرح سے بات کرنی ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں شوہر بیوی سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے، نہ بیوی تمیز سے بات کرتی۔ ابھی آنے سے پہلے مجھے ایک کیس آیا، جب نکل رہا تھا، جسٹ رائٹ بیفور کمنگ، کہ جی ایک میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، بیوی اس کو مار رہی ہے اور شوہر اس کو بد اخلاقی کر رہا ہے، اور بالآخر ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ کیسے مسلمان؟ اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے اپنی بیوی سے بدتمیزی، بد اخلاقی سے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ مجھے کسی کیس کے بارے میں پتہ چلا، شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ الفاظ یاد نہیں ہیں، کچھ اس طریقے سے، پتہ نہیں، کچھ اتنی بیہودہ بات تھی کہ مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ کچھ اس طرح کی بات تھی کہ پتہ نہیں میرے پیروں کو سونگو تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ کوئی بات ہوگی، انبن ہوگی، میرے پیروں کو سونگو تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ What do you mean؟ پیروں کو سونگو یعنی کوئی کیا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اور یہ بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ کیا یہ بندہ جو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، کیا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے؟ کہ کوئی اللہ کا اصول ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کرو۔ یہ اللہ نے اصول بتایا قرآن میں۔ کیا بےہودہ قسم کی بات ہے بیویوں کے ساتھ۔ بیویاں بیچاری ڈرتی رہتی ہیں، کیونکہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے گی، بچے ہوں گے، کہاں جائے گی بیچاری؟ تو ڈرتی رہتی ہے۔ اور شوہر جو ہے بد اخلاقی، بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور وائس ورثہ بھی کئی عورتوں کے بارے میں سنا اپنے شوہروں سے اتنی بد اخلاقی کرتی ہیں، اور شوہر جو شریف ہوتے ہیں وہاں ان کا زور چلتا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگ، کبھی اپنے حالات، کبھی کو مشورہ لینا ہوتا ہے، میری بیوی نا ذرا زبان کی تھوڑی تیز ہے، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے زبان کی تھوڑی تیز کا مطلب بد اخلاق بیوی ہے میری۔ وہ اس کی شرافت ہے اس مرد کی کہ اس نے اتنی عزت سے اپنی بیوی کی عزت بچائی ہے، کہ تھوڑی سی میری ویسے بڑی اچھی ہے لیکن ذرا زبان کی تھوڑی سی تیز ہے۔ یہ شرافت ہے اس شوہر کی، اپنی بیوی کی عزت بچا رہا ہے، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن ان الفاظ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیوی کتنی بد اخلاق ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا ان کے برے اخلاق کا،
پاک کیا ان کو برے اخلاقیات سے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اس طرح سے نکالی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی آخرت کا سودا نہیں کیا. انہوں نے زندگی میں کبھی بھی آخرت کا سودا نہیں کیا. نیور. دنیا کی محبت ایک فطری چیز. گاڑیاں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، کپڑے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، خواتین کو خاص طور پہ. یہ دنیا ہے. ایون بیوی دنیا ہے. لوگ شادی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میری بیوی اچھی ہو، میرا شوہر اچھا ہو. سب دنیا ہے. دنیا کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے کمپرومائز پہ نہیں. اللہ کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے دلوں کو دنیا کی اس محبت سے پاک کر دیا تھا کہ انہوں نے کبھی آخرت پہ کمپرومائز نہیں کیا. نیور ایور. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. یہ ہے تزکیہ میرے بھائیو. اللہ کے رسول نے صحابہ کو قرآن کی آیات دی جس کی وہ تلاوت کرتے تھے. نمبر 2 ان کا تزکیہ کیا. نمبر 3 ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دی، ان کو علم سکھایا. میرے بھائیو یہ صحابہ جیسے نہیں بن سکتے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جب تک اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہر چیز سے، شرک سے، کفر سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، بد اخلاقی سے اور دنیا کی اس بے جا محبت سے. جب تک اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے نہیں پہنچ سکتے وہاں جو اسلام کی روح ہے. اور جب تک علم نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. جاہل ہیں یار ہم لوگ. یعنی جسٹ امیجن کہ آپ میں سے، ہم میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، ہمیں زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کرنی آتی. ہم پچھلے 20 سال سے صاحب نصاب ہیں، ہمیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی زکوٰۃ کی کیلکولیشن نہیں سیکھی. ہم نے یہ نہیں سیکھا زکوٰۃ دینی کس کو ہے. کیا قابل قبول ہے ایک مسلمان کے لیے؟ نماز نہیں آتی، طہارت نہیں آتی، خواتین کو حیض نفاس کے مسائل نہیں آتے. ایک بچی بالغہ ہو جاتی ہے، اس کی بلوغت کی نشانی یہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے حیض ہے کون سا حیض نہیں ہے. اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں. اس کو یہ نہیں، اس لیے کیونکہ اسے نماز کی فکر نہیں ہے. اس کو نماز کی فکر نہیں ہے. یہ تو بیسک آف دا بیسکس ہیں یار. لوگ ہسپتال پہنچتے نماز نہیں پڑھتے، ان سے پوچھو کیوں نہیں؟ یہ مجھے یورین ٹیوب لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں میرے زخم ہو گیا تو خون ہے، تو اس لیے میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کم آن. نماز تو بستر مرگ میں معاف نہیں ہے. موت آنے والی ہے کچھ لمحوں میں، نماز کا وقت ہے اور میری حالت غیر ہے. اگر میرے شعور میرا باقی ہے، اگر میرے سر کی تھوڑی سی جنبش کر سکتا ہوں تو نماز میرے اوپر فرض ہے. عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو کتنا بچہ کب تک نماز فرض رہتی ہے اور کب نفاس شروع ہوتا ہے. کسی نے سیکھا ہی نہیں کیونکہ ان کو فکر ہی کوئی نہیں. کہتے مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو یار. تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ ظاہر کے جو کچھ ہمیں پینک، سٹریس، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے باطن کھوکھلا ویران ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے اندر یار. اسلام کی روح بھی نہیں ہے ہمارے اندر. اسلام کیا ہونا ہے؟ اس کی بیسکس آف دا بیسکس بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے، اس کے صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت بھی ہے، ترغیب بھی ہے. میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا، زور کا وقت داخل ہو گیا. میری وائف جو ہے لیبر پینز میں تھی، شدید لیبر پینز میں تھی، تکلیف کی انتہا تھی اس کو. میں ان کے ساتھ تھا. تو جب زور کا وقت داخل ہو گیا، پوچھا زور شروع ہو گئی؟ میں نے کہا جی. کہتی ہیں اچھا میں نماز تو پڑھ لوں. شدید پین میں تھی، بالکل مومنٹس بیفور دا برتھ، پیدائش سے کچھ لمحے پہلے. پرواہ نہیں ہوتی خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو، کسی کو پرواہ نہیں ہے. علم نہیں سیکھا، نہ قرآن سیکھا، نہ سنت سیکھی. یہی ایک قرآن ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن اور سنت جس کو شریعت کہتے ہیں. نہ ہی سنتیں سیکھی، نہ ہی مسنون دعائیں سیکھی. میرے بھائیوں، اگر وہ اس ایگزامپلرز کو فالو کرنا ہے صحابہ کو، تو صحابہ بنے تھے ان چار چیزوں سے. 3 چیزیں یہ. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ پہلی بات تو 3 دوبارہ ریوائز کر لیں. نمبر 1 آپ بتا دیں.
قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. نمبر 2 تزکیہ کرنا پڑے گا ہر لیول پہ. نمبر 3 علم حاصل کرنا پڑے گا میرے بھائیو. علم حاصل کرنے پڑے گی. انسٹیٹیوٹ ہم نے دبئی میں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا دبئی میں انسٹیٹیوٹ ہے. جس کو علم کی پیاس ہو وہ تو ڈھونڈے گا نا, تلاش کرے گا کوئی ہے جگہ جب میں سیکھ لوں. کتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ کے, کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں ہیں نا, اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں ہیں. تو لاکھ کیوں نہیں علم حاصل کرنا چاہ رہے, کیوں نہیں آتے؟ چلو یہاں نہ آئے, کسی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں سیکھنے. if not, why not؟ تو علم حاصل کرنا. اور چوتھی چیز میرے بھائیوں, اس سے پہلے کیا, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ ان میں سے ہی ان کے لیے ایک رسول بھیجیے جن کو یہ تینوں چیزیں کرے. ایک مینٹور, ایک گائیڈ, ایک ٹیچر کا ہونا ان تینوں چیزوں کے لیے ضروری ہے. قرآن کی تلاوت سیکھے خدا را. کوئی پنجابی میں تلاوت کرتا ہے, کوئی گجراتی میں, کوئی میمنی میں, کوئی اردو میں, کوئی پشتو میں, جو سے زبان ہے نا اس پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. مجہول پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, تجوید نہیں آتی. خدا را اللہ کا خوف کریں یار, اللہ کا کلام ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو کتاب دی جاتی ہے وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. کس نے ہم میں سے محنت کی قرآن کی تلاوت سیکھنے کی؟ ایک استاد لیجئے جو قرآن کی تلاوت سکھائے, لیکن استاد کو بھی آنی چاہیے. اس استاد کی بھی زبان عربی پہ گرپ ہونی چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, لیکن کم از کم اس کو قرآن کی تلاوت اس نے بھی سیکھی ہونی چاہیے عربی کے اندر, پشتو میں نہیں, پنجابی میں نہیں, گجراتی میں نہیں, عربی میں اس کو آنی چاہیے. خدا را ایک استاد چاہیے ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے. ایک استاد چاہیے ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم کے لیے. ہمیں کسی سے فقہ سیکھنا ہے, ہمیں کسی سے قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے, ہمیں کسی سے حدیث سیکھنی ہے, کسی سے عربی زبان سیکھنی ہے. ایک استاد ایک کا مطلب ایک استاد, جس ملٹیپل اساتذہ آپ کو چاہیے, اور ایک استاد چاہیے تزکیے کے لیے. تزکیے کو ہم نے ظاہری باطنی گناہوں سے, کفر شرک سے, بد اخلاقی سے, دنیا کی بیجا محبت سے صاف کرنے کے لیے ہمیں کسی کی گائیڈنس چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی شاید جو باطنی بیماری ہے, خاص طور پہ مردوں کی, اسی نے ہم کو تزکیے سے روک دیا, اور وہ ہے ایگو ہماری. اب بشر یہدوننا, ہمیں ایک انسان سکھائے گا. لوگوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اس لیے کیا کہ ابشر یہدوننا, انسان سکھائے گا ہمیں. فرشتے سکھاتے تو ٹھیک تھا, انسان کیسے سکھائے؟ ہمارے اس تزکیے کا سب سے بڑا شو سٹاپر ہی یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہم اتنے ایگوئسٹک ہیں کہ ہم کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, بس میں اور میں, میری ایگو, میری سوچ سب سے اچھی, ان مائی ہمبل اوپینین. اس سے زیادہ ایروگنٹ انسان نہیں ہو سکتا جو اپنے اوپینین کو ہمبل سمجھے. ہمبل انسان اپنے تو یہی سوچتا رہتا ہے یار میرا اوپینین, چلو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. وہ اپنے اوپینین کو ہمبل کہاں سمجھے گا؟ تو جو اپنے اوپینین کو ہمبل سمجھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمبلنس نہیں ہے. خیر یہ تو اختلافی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ انسان کی ایگو جو ہے, انسان کا جو اپنا جو نفس ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کسی سے سیکھنا ہی نہیں چاہتا. میرے بھائیو یہاں بات ہم مذاکرہ کر رہے ہیں. مذاکرہ یہ ایک آئینہ ہے, یہ ایک مرر ہے, جس کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی شکل دیکھنی چاہیے, اپنی باطنی شکل, کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ مقصد ہے مذاکرات کا.
انسان آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ان الفاظ کی روشنی میں اپنی شکل دیکھے، میں کہاں ہوں. یہ جو ہم نے کچھ مثالیں دیں تزکیے کے اندر، میرے اندر توحید ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اندر کہیں کفر اور شرک کی علامات تو نہیں پائی جاتی؟ کہیں میں کون کون سے ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوں؟ میرے باطنی گناہ کون کون سے ہیں؟ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ میں دنیا کی زندگی کو ترجیح تو نہیں دیتا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں شراب کے بزنس میں پڑا ہوا ہوں اور جوئے میں ملوث ہوں اور سود میں ملوث ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے دنیا کمانے کے چکر میں آخرت تباہ کر دی. جو ہم نے تھوڑی سی باتیں کی، یہ آئینہ ہے، یہ ایک مرر ہے کہ ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنی تصویر، اصل تصویر دیکھیں. یہی ہے گائیڈنس، یہی ہے مینٹورشپ تزکیے کی. اور پھر اس کو لینا آن بورڈ اور اپنے اوپر محنت کرنا. صحابہ تو بہت ایکسپلیسٹ تھے. یا رسول اللہ ایسے وساوس آتے ہیں مجھ کو کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، یہ زیادہ مجھے محبوب ہے بجائے اس کے کہ زبان پہ لے کے آؤں. یا رسول اللہ کیا کروں؟ یا رسول اللہ مجھے اتنی شدت سے زنا کی خواہش ہے، میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیا کروں؟ اتنی فکر تھی ان کو اپنے تزکیے کی. وہ تو بہت ایکسپلیسٹلی مشورے لیتے تھے، میں کیا کروں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، لیکن کم از کم جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اپنا ایک آنیسٹ محاسبہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کم از کم اس مینٹورشپ میں تو آنا چاہیے ہر ایک کو. یہ ہماری روح کی غذا ہے. یہ جو 40 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے میرے بھائیوں. اور پھر وہی بات، میں واپس چلا جاؤں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اسلام کچھ ٹک مارکس کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے. اسلام جذبے کا نام ہے، محبت کا نام ہے. اسلام باطن کا نام ہے. اس باطن کو آباد کرنا پڑے گا، تب مسلمان بنیں گے، تب مسلمان بنیں گے. اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کو، اور وہ صحابہ بنے کیسے تھے اس کی بیسس پہ جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انہوں نے کیا جب وہ صحابہ بنے، وہ یہی 4 کام تھے. ان کے پاس مینٹورشپ تھی، ان کے پاس گائیڈنس تھی، ان کے پاس ٹیچر تھے، انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگایا تھا، اس کی تلاوت کرتے تھے. ایک میرے امریکہ میں استاد ہوتے تھے، بہت پرانی بات ہے، وہ کہیں پڑھنے گئے، کہتے کسی گاؤں میں میرے استاد تھے، کہتے اس گاؤں میں، کہتے اس کے اوپر نا ریگستان سا تھا اور اونچے اونچے ٹیلے تھے. کہتے میں نا صبح تہجد کے وقت میں اٹھتا تھا تو میں نا کسی ٹیلے پہ چلا جاتا تھا، اوپر بیٹھتا تھا جا کے. کہ جتنے گھر ہوتے تھے ان سب گھروں سے قرآن کی تلاوت کی ایسے آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بھنبھناتی ہیں. اور کہتے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ اب وہ بات نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. تو میں سوچتا تھا کہ کون سی بات نہیں رہی، یا تو صبح تہجد کے وقت ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. کیا بات میرے استاد کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی. یعنی ان کے استاد نے اپنی زندگی میں وہ بھی دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، جس کو یہ بھی غنیمت ایک بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے. قرآن سے دل جوڑیں، علم حاصل کریں. ہماری کلاسز شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ بھی دوبارہ نیا ایئر اگست کے اندر، اگست میں شروع ہوں گے ہم سب. اگست میں سپٹمبر میں اس کی رجسٹریشنز ہو جاتی ہیں اگست کے مڈ تک. تو سب کو فکر ہونی چاہیے میں کچھ سیکھوں، بلکہ ہر بندے کو 5 بندے لے کے آنے چاہیے. آپ میں سے ہر ایک کو 5 بندے لے کے آنے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کورس تو میں اٹینڈ کروں. ہم سوتے رہے سیٹرڈے سنڈے کو بھی خراٹے لے کر دوپہر تک. تو پھر کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم سمجھے نہیں زندگی کو. اگر میں کہوں کہ سیٹرڈے سنڈے میرے آرام کا دن ہے، 5 دن میں کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، سیٹرڈے سنڈے میں دوپہر کو زور تک سوؤں گا، امید ہے فجر پڑھ کے، تو پھر تو زندگی کو سمجھے ہی نہیں.
سیٹرڈے سنڈے اگر آپ کام نہیں کرتے، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے کہ میں اپنی روحانیت کے اوپر کام کروں. 5 دن میں نے اپنے جسم کو اتنا فیڈ کیا، اب میں 2 دن اپنی روح کو فیڈ کروں. اپرچونٹی سمجھنا چاہیے سیٹرڈے سنڈے کو، یا جس دن بھی آپ کی چھٹی ہوتی ہے، کہ چلو میں صبح اٹھ کے آتا ہوں، یہ وہ 2 دن ہے جہاں میں اپنے اوپر کام کروں گا، اپنی روحانیت کے اوپر. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ کوئی پوچھنا ہے پڑھا کدھر جا رہے ہو؟ زندگی کو کیا سمجھو؟ تو ان 4 چیزوں کو کریں استاد کے ساتھ مل کے. ان تینوں چیزوں کو کریں استاد کی نگرانی میں. قرآن سیکھیے، اس کی تلاوت کیجیے، روزانہ علم حاصل کیجیے، اور اپنے تزکیے کی فکر کیجیے. دل کو صاف کیجیے، نفس کو پاک کیجیے. جنت صرف ان کو ملے گی جو تزکیہ کر کے آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، ذالک جزاء من تزکا. اللہ نے فرمایا جنت جزا صرف ان کی ہے جو تزکیہ کرتے. یہ ہے اسلام. We need to go back to the basics. اخلاق کی محنت، استادوں کا ادب، احترام. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کبھی غور تو کریں، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تقوی تو ان کے دل میں ہے جن کے اندر ادب ہے. جو بے ادب ہیں ان کے دل میں کوئی تقوی نہیں ہے. ان کا یہ حال ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بے ادبی کرو گے، آوازیں اونچی کرو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کتنا مقام ہے ادب کا ہمارے دین. یہ ہے اسلام، پورا پیکج. اور جو یہ دل ایسا بن جاتا ہے نا میرے بھائی، اور جو محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی بیس کے اوپر انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی محنت میں لگا رہتا ہے، پھر حالات اسے پتہ ہے امتحان ہے. ٹھیک ہے، سچویشنز آتی ہیں زندگی میں، کبھی کووڈ آتا ہے، کبھی اور حالات آتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ہے، دعاؤں میں لگ جاتا ہے انسان. پینک، سٹریسڈ، پریشان، او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، بس لپ سروس، باتیں کی، ادھر ان سے یہ باتیں کی، ان سے یہ باتیں کی، ادھر یہ بات کی. اس میں نہیں پڑتا وہ پھر دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. وہ اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کرتا ہے. وہ پازیٹیو ہوتا ہے، امید ہوتی ہے اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے، خیر کی امید، سب ٹھیک ہو جانے کی امید. امتحان ہے، پارٹ آف لائف. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اسی کے لیے ہوتا ہے یہ سکون اندر، جس کا اندر اچھا ہوتا ہے. پر اگر اندر اچھا نہیں ہوگا تو باہر بھی پریشانیاں رہتی ہیں. پھر تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے، اور سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.